الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ حدیث کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں، اور امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب کی یہ 15ویں حدیث ہے۔ اس حدیث کی کچھ باتیں گزشتہ درسوں میں ہم سن چکے ہیں، پھر ایک بار میں اس حدیث کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر کچھ باتیں باقی ہیں انشاءاللہ اسے ہم مکمل کر لیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو ایسا آدمی اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ جو شخص، جو آدمی، جو مرد یا عورت اللہ اور اس کے رسول پر جو شخص آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، بولے تو اچھی بات کہے یا تو خاموش رہے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کی عزت کرے، پڑوسی کی تکریم کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ تو اس طرح اس حدیث میں 3 باتیں مجھے اور آپ کو بتائی گئی ہیں کہ یہ 3 باتیں آدمی کے اپنے سے تعلق ہیں کہ وہ اپنے بولے تو اچھی بات بولے یا تو خاموش رہے، اور دوسری بات بتائی گئی کہ وہ پڑوسی کی عزت کرے۔ اس حدیث کی شرح میں مختلف علماء کرام نے، شارحین نے الگ الگ شرح کی ہے، بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نمبر 15 جو ہم نے پڑھی ہے، وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ اور ایمان بالیوم الآخر، ایمان باللہ والیوم الآخر کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے اور اس دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے۔ تو اس سلسلے میں 3 باتیں جو اس حدیث میں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات، آدمی جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ایسا آدمی بولے تو اچھی بات بولے یا تو خاموش رہے، پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ وہ ایسا آدمی مہمان کی عزت کرے، تکریم کرے، یعنی پڑوسی کی، ایسا آدمی پڑوسی کی تکریم کرے، انہ یکرم الجار، آدمی پڑوسی کی تکریم کرے۔ اور تیسری چیز جو کہی گئی، انہ یکرم الضیف، آدمی مہمان کی تکریم کرے۔ یہ 3 باتیں جو اس حدیث میں پوری اس کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ پوری حدیث ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ حقوق جو ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک حقوق اللہ کے حقوق ہیں، اور دوسرے بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ کیسے ادا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق ایسے ادا ہوتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نگران ہے، رقیب، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ تو سب سے مشکل چیز جو انسان پر ہوتی ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے، تو وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، چاہے تو اچھی بات بولے یا تو خاموش رہے۔ تو سب سے مشکل چیز انسان پر جس کو تطبیق دینا ہوتا ہے اللہ سے ڈر کر،
اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھوں، تو اپنے زبان کی حفاظت کروں، بولوں تو اچھی بات بولوں یا تو خاموش رہوں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان باتوں میں 2 بات بتائیں۔ پہلی بات بتایا بقول الخیر، اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تو آپ کو بولنے پر پابندی نہیں لگائی، آپ بول سکتے ہیں، بہت بولیے، جتنا بول سکتے ہیں بولیے، لیکن خیر بولیے، اچھی بات بولیے۔ آپ کے پلے میں اچھی باتیں نہیں ہیں تو مت بولیے، زبان کو بند رکھ لیجئے۔ تو بولنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن غلط بات بولنے پر پابندی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں یہ جو خاموش رہنے کی بات کہی گئی، کہا کہ سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ بولو، اچھی بات ہے تو بولو، فَلْيَقُلْ خَيْرًا۔ اگر تمہارے پاس اچھی بات بولنے کے لیے نہیں ہے تو کیا کرو؟ خاموش رہ جاؤ۔ انسان کے لیے خاموش رہنا بڑا مشکل ہے، بس گونگا ہے جو خاموش رہ سکتا ہے، لیکن کہا گیا کہ اگر آدمی اچھی بات نہیں ہے تو وہ خاموش رہ جائے۔ اور اسی طرح ایک اور بات جیسے کہا کہ اچھی باتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں جو آدمی کر سکتا ہے۔ اچھی باتیں ہیں، لوگوں کو دعویٰ کر سکتا ہے، نیکی کی باتیں بتا سکتا ہے، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرا سکتا ہے، اور لوگوں کے درمیان جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ فاستعجب معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ بِهِ، اے اللہ کے نبی، زبان اللہ نے دی ہے، اس زبان سے ہم کچھ بولیں گے تو کیا اس پر بھی اللہ ہم کو پکڑ لے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگ جو جہنم میں الٹے منہ جو ڈالے جاتے ہیں، گھسیٹے جاتے ہیں زبان کی کارستانیوں کی وجہ سے۔ کتنے ایسے اللہ والے ہیں، کیسے کیسے بزرگ لوگ ہیں، لیکن جب بولنے اور بات کرنے پر آتے ہیں تو کہیں ان کی زبان سے چوک ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، سبقت لسانی ہو جاتی ہے، یا زبان سے کچھ ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں جو نکلنا نہیں چاہیے۔ زبان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے، اسی لیے کہتے ہیں ان اللسان خطیر تحرک، زبان جو حرکت کرتی ہے، بڑی تیزی سے حرکت کرتی ہے، تو اس کی حرکت خیر میں ہو، برائی میں ہرگز نہ ہو۔ برائی کیا بات ہے کہ زبان حرام چیزوں میں جائے، کسی کی غیبت میں جائے، کسی کی چغل خوری میں جائے، کسی پر بہتان میں جائے، اس سے آپ اور میں اپنے زبان کو بچانا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو تاکید کریں، دوسرے لوگوں کو تاکید کریں کہ زبان سے بہت ساری باتیں بولتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اگر آدمی 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے، اس کی ضمانت مجھے دے دے، گارنٹی دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا اور وہ اپنے شرمگاہ کا استعمال غلط نہیں کرے گا، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آگے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بعد ایک بات بتائی، کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے الکرم، تکریم ہے، آدمی تکریم کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ پڑوسی کسے کہتے ہیں؟
گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا، کل کے اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا کہ وہ آدمی جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے گھر کے بازو آس پاس میں رہتا ہے، آپ کے دکان کا ساتھی ہے، وہ سارے کے سارے پڑوسی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر خصوصی توجہ دلائی ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا کرے۔ تو اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ دو باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جیسے اس میں کہا گیا کہ ان یعنى باکرام الجار والاحسان الیہ، پڑوسی کی تکریم کریں، اس کے ساتھ احسان کریں۔ تو یہ دونوں کلمے ایسے ہیں جس کا معنی بہت وسیع ہے۔ ایک طریقہ نہیں بتایا گیا کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسے کریں، یعنی ہر وہ بات، ہر وہ طریقہ جس سے اختیار کر کے ہم اپنے نیبرز کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا کر سکتے ہیں، ہم اسے استعمال کریں۔ اور جیسے یہ تو پہلی بات ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہم کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس کا سارا خلاصہ دو باتوں پر مشتمل ہے۔ یہ پڑوسیوں کے ساتھ تکریم اور احسان، دوسری چیز ہم سے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارا جو پڑوسی ہے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، جیسے اس بات میں کہا گیا فَمَنْ أَحَبَّ أَن يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ جو آدمی اس بات کی خواہش کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دے اور اسے جنت میں داخل کرے، ہم سب اس بات کی خواہش کرتے ہیں، اور پھر اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، تو وہ لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کرے جیسے وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ویسا سلوک کریں۔ یہ بڑا مشکل ہے۔ میں لوگوں سے جو امید رکھتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ ایسا کریں، میں بھی لوگوں کے ساتھ ویسے ہی کروں۔ لوگ میرے ساتھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ اچھا کریں تو میں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا کروں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی برائی سے محفوظ نہ ہو۔ آج یہ بہت عام چیز ہے، بہت سارے ایسے ہیں جن کے آس پاس رہنے والے پڑوسی ان لوگوں سے پریشان ہیں، ان کے روزانہ کے جھگڑوں سے، ان کی بلند آوازوں سے، ان کے صفائی کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے پڑوسی پریشان ہیں۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ الگ بات ہے، علماء نے کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کا مطلب یہ ہے کہ اولین کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، البتہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان پر اسے جنت تو دیں گے۔ تو ابو شریح کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ومن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، رواہ البخاری، وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ ہم اپنے پڑوسیوں کا جائزہ لیں کہ کہیں میرے وجہ سے میرے نیبرز کو تکلیف تو نہیں ہے، کہیں ان کو تکلیف نہیں ہے۔ اس بات کا آدمی جائزہ لے، احتیاط کرے اور کوشش کرے کہ اپنے کسی ادا سے، کسی بات سے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس طرح بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں، تو آگے چل کر کچھ باتیں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بات شیخ نے نقل کی، کہا وَلَا بَائِقَةً أَعْظَمُ مِنَ الزِّنَا بِإِمْرَأَتِهِ
فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها ایسر عند اللہ من الزنا بامرأة الجار. کہا کہ پڑوسی کے یعنی آدمی کے آس پاس میں جو اڑوس پڑوس ہوتے ہیں ان کے گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کرے. ان کے جو اولاد ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں، ان کے جو پردے کے احکام ہیں، آدمی اس سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں سے بعض حدیثیں صحت کے لحاظ سے ضعیف ہیں، اس لیے میں انہیں ترک کر دیتا ہوں. اور امام احمد کی یہ روایت ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، امام بخاری نے بھی ادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے. جیسے یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا ما تقولون فی الزنا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ زنا، بدکاری. تو صحابہ اکرام نے کہا حرمہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ حرام ہے قیامت تک. جو چیز شریعت میں حرام ہے وہ حرام ہے، قیامت تک حرام ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَزْنِي بِامْرَأَةِ جَارِهِ. اگر کوئی مرد 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس سے زیادہ بڑا گناہ اس کام کا ہے کہ وہ اپنی پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے. تو اس حدیث میں اس گناہ کی جہاں قباحت کو بتایا گیا، کہا کہ خاص کر جو پڑوس ہیں ان کی عورتوں، ان کی عزتوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما تقولون فی السرقہ، چوری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حرمہ اللہ ورسولہ فہی حرام، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا، قیامت تک کے لیے وہ حرام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ 10 أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ. 10 گھروں سے کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرتا ہے. اللہ اکبر. پڑوسی کا کتنا بڑا مقام بتایا گیا. امام احمد کی یہ روایت ہے. اس طرح بہت ساری باتیں ان حدیثوں میں، ان چیزوں میں بتائی گئی ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اس کے مال کی، اس کی عزت کی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ شریعت آپ کے اڑوس پڑوس میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کو بہتر سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے. تو شیخ اسی لیے لکھتے ہیں وَلَوْ كَانَ كَافِرًا فَكَيْفَ بِالْمُسْلِمِ الْقَرِيبِ. آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی نان مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، تو آپ اس کے ساتھ بھی اچھا کریں گے، اس کے ساتھ بھی بہتر سلوک کریں گے. تو پھر آپ کا اپنا رشتہ دار آپ کے گھر کے آس پاس ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جیسے حدیث بتاتی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ذبحت لہ شاۃ فی اہلہ. ایک مرتبہ ان کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی. وہ آنے کے بعد کہا اہدیتم لجارنا الیہودی، ارے بکری ذبح ہوئی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے اڑوس پڑوس میں وہ جو یہودی رہتا ہے اسے ہم نے کچھ دیا کہ نہیں دیا، ہدیے کے طور پر کچھ گوشت دیا کہ نہیں دیا. تو 2 مرتبہ انہوں نے یہ بات دہرایا اور ساتھ کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے جبریل نے مجھے بار بار جبریل علیہ السلام تاکید کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں، مجھے لگا کہ وہ مجھے میری جائیداد میں اس سے وارث بنا دیں گے. تو بھلے ہمارے اڑوس پڑوس میں غیر مسلم بھی رہتے ہوں، ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھائی کرنے کا حکم ہے. خاص کر آج کے زمانے میں یہ بہت ضروری چیز ہے تاکہ ہم امن و سکون کی فضا کو ہموار کر سکیں، لوگوں کو اسلام کے، مسلمانوں کے قریب کر سکیں.
تو آج زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ہی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم یہ بات کہتے ہیں اس کے لیے بنیادی چیز قرآن مجید کی وہ آیت ہے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8، جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے بتا دیا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے ہیں، تمہیں نہیں روکتے ہیں تم ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تم سے دین کے معاملے میں جھگڑتے نہیں ہیں، اور نہ تمہیں اپنے ملک سے دربدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ احسان سلوکی کرو، انصاف کرو، صلہ رحمی کرو، اچھا کرو، ان اللہ یحب المقسطین۔ تو صرف چند کافروں، چند غیروں کے کچھ کام کرنے کی وجہ سے ہم ساروں کو الزام نہ دیں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ اچھے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ خیر چاہتے ہیں، ہمارے آس پاس بچتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا کریں۔ اور ایک چیز جو خاص کر میں نے کل کے درس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں جو لوگ بستے ہیں ان کی عورتوں کے، ان کے بال بچوں کے عزت و ناموس کی حفاظت کریں، اور جو لوگ دیندار نہیں ہوتے ہیں وہ بلا ضرورت کبھی ادھر ادھر جھانکنے لگتے ہیں، یہ بہت غلط چیز ہے۔ اور جیسے عنترہ جو جاہلیت کے زمانے کا شاعر ہے، شاعر جاہلی، وہ کہتا ہے وَأَغُضُّ طَرْفِي إِن بَدَتْ لِي جَارَتِي حَتَّى يُوَارِي جَارَتِي مَأْوَاهَا۔ میری پڑوسن جب باہر آ جاتی ہے تو میں اپنی آنکھیں نیچی کر لیتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ عنترہ جاہلی زمانے کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ جب باہر آتی ہے تو میں اسے دیکھتا نہیں ہوں، میں آنکھیں نیچی کر لیتا ہوں۔ تو آج جب ہم اسلام کی نعمت سے مالا مال ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ ہیں، ہم کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے؟ خاص کر اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے، اڑوس پڑوس میں جو عورتیں ہیں، ان کی جوان بچیاں ہیں، کہا کہ ایسے معاملے میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں شیخ نے ہاں بڑی اس کے ساتھ لکھا وَتَجِدُ فِي بَعْضِ ضِعَافِ الدِّينِ، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض وہ لوگ جن کے اندر دین کی کمزوری ہوتی ہے، یعنی اتنے دیندار نہیں ہوتے ہیں، من قد يختلس النظر الى عورت جاری مستغلا نافذته او نحوها، وہ لوگ کھڑکیوں سے، دروازوں سے جھانکتے رہتے ہیں اڑوس پڑوس۔ واللہ سبحانہ وتعالی مطلع علیہ وعلیم بہ، ہو سکتا ہے اڑوس پڑوس والے نہ دیکھتے ہوں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ آدمی کدھر کدھر جھانک رہا ہے۔ پڑوسی کو نہیں معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اسی لیے آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اسی لیے آگے چل کر ادب المفرد کی روایت ہے، ہم آپ کو سناتے ہیں، غور سے سنیں۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کی بات بتلائی گئی، ایک عورت کا واقعہ بتلایا گیا، کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، تقوم اللیل و تصوم النہار، یہ خاتون یہ رات میں بہت تہجد پڑھتی ہیں، بہت تہجد پڑھتی ہیں، و تصوم النہار، اور دن میں روزہ رکھتی ہیں، بڑی شریف ہے عورت ہیں، بڑی نیک عورت ہیں، دن میں روزہ، رات میں تہجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ وتفعل وتصدق، اور بہت صدقہ کرتی ہے، بہت صدقہ بھی کرتی ہیں، لیکن کیا کرتی ہیں؟ وتؤذی جیرانها بلسانها، لیکن اپنی زبان سے اڑوس پڑوس کو تکلیف دیتی ہیں۔ ان کا زہد و تقوی، راتوں کا تہجد ایک طرف، دن کا روزہ ایک طرف، صدقہ ایک طرف، ان کی نیکیاں ایک طرف، اور دوسری طرف وہ اپنے اڑوس پڑوس کی لوگوں کو زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا
لا خیر فیہا، ایسی عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ایسی عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ہی من اہل النار، یہ عورت دوزخی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت کے راتوں کی نمازیں، وہ عورت کے دن کا روزہ، اور وہ عورت کا صدقہ و خیرات، اور دوسری طرف اس زبان سے پڑوسن کو تکلیف دینا، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وَفُلَانَةٌ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، اس کے برخلاف ایک عورت ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، وَتَصَدَّقُ بِأَثْوَارٍ، اور اس کے پاس کچھ جو ہے یا مٹھی کچھ جو ہلکی سی مقدار ہے جو صدقہ کرتی ہے، یعنی اس کے پاس کوئی بڑی دولت نہیں ہے، مٹھی جو صدقہ جو بھی ہے۔ وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا، لیکن اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے، اڑوس پڑوس سے لڑتی جھگڑتی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عورت جو راتوں کو تہجد پڑھتی ہے، دن کا روزہ رکھتی ہے، بہت سارے نیک اعمال ہیں، لیکن زبان سے پڑوسن کو تکلیف دینے کی وجہ سے وہ جہنمی ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے تعلق سے کہا کہ لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج جو لوگ پڑوسن کو سکھاتے ہیں، وہ اڑوس پڑوس کی عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے پاس نہ تو راتوں کا تہجد ہے، نہ تو دن کے روزے ہیں، پھر وہ اپنی زبانوں سے تکلیف دیتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اتنے نیکیاں رکھ کر وہ زبان رسالت سے یہ سنا جا رہا ہے کہ اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ آج کی جو عورتیں ہیں ان کے اندر اتنی نیکیاں نہیں ہیں، لیکن وہ اڑوس پڑوس کو تکلیف دیتی ہیں۔ تو اسی لیے شیخ نے کہا وَإِذَا كَانَ هَذَا وَعِيدٌ لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ مَعَ مَا عِنْدِهَا مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ وَلَمْ تُؤْذِي جِيرَانَهَا إِلَّا بِلِسَانِهَا، اتنی نیکیاں رکھ کر وہ اپنی زبان سے وہ عورت پڑوسنوں کو تکلیف دے رہی ہے، اڑوس پڑوس کی تکلیف دے رہی ہے، تو پھر آج کی جو عورتیں ہیں بمن قلت اعمالہ الصالحہ، جن کے پاس اتنے نیک اعمال نہیں ہیں، نہ یہ لوگ راتوں کو تہجد پڑھنے والے ہیں، نہ تو روزے رکھنے والے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ اپنے ہاتھ پیر سے زبان سے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ ہاں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ تو مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے کہ اڑوس پڑوس کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہم اپنے نیبرز کو کوئی تکلیف نہ دیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں بتلائی گئی ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعہ لحرجن، قیامت سے پہلے حرج ہوگا۔ صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا، صحابہ کرام نے کہا مل حرج، یا راوی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ مل حرج، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتل، حرج کہتے ہیں قتل کو۔ تو بعض مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو جنگوں میں اتنے سارے مشرکین کو قتل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بقتل المشرکین، میں مشرکوں کے قتل کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ولیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یقتل بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ اللہ اللہ، آج یہی حالت ہے عالم اسلام کے بہت سارے ممالک میں، آج یہی ہو رہا ہے کہ یہ قتل کرنے والا بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتلائی تھی کہ قیامت سے پہلے لوگ قتل و غارت گری ہوگی، اور یہ قتل خود مسلمانوں میں ہوگا. یقتل بعضکم بعضا، آگے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی یقتل الرجل جارہ، یہاں تک کہ آدمی اپنے نائبر کو قتل کرے گا، پڑوسی کو قتل کرے گا. وابن عمہ وذا قرابتہ، اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے کو قتل کرے گا، اپنے رشتہ دار کو قتل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنایا تو جو لوگوں نے حدیث سنا ان کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ومعنا عقول ذلك اليوم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جب اپنے چچاداد بھائی کو قتل کرے گا، چچاداد بیٹے کو بھائی کو قتل کرے گا، یا اپنے رشتہ دار کو قتل کرے گا، اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا، تو کیا سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ کام ہوگا؟ ہماری عقلیں ہماری ساتھ رہیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تنزع عقول اکثر ذلك الزمان، اس زمانے کے اکثر لوگوں کے عقل نکال لیے جائیں گے. آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پاگل ہیں، مادیت پرستی میں، عصبیت میں اتنے گڑے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی عقل ہے ہی نہیں ہے. اتنے بے رحم ہیں کہ قتل و غارت گری پر آتے ہیں تو معصوم بچوں کو تک قتل کر ڈالتے ہیں، بوڑھی عورتوں کو زندہ جلا دیتے ہیں. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی عقلیں ختم کر دی گئی، ان کی عقلیں معاف کر دی گئی ہیں. وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءً مِّنَ النَّاسِ لَا عُقُولَ لَهُمْ، ان کی عقلیں ختم ہو جائیں گی. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بتایا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے ایک بات میرے اور آپ کے سمجھ میں تو آتی ہے کہ قیامت شریر لوگوں پر قائم ہوگی. قیامت جب آئے گی تو شریر لوگوں پر آئے گی. وہ اتنے شریر ہوں گے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو قتل کریں گے. بالکل ایسا ہی ہوا. جگہ جگہ جو فسادات ہوئے، جو ہنگامے ہوئے، پڑوسی جس کے ساتھ یہ لوگ خیر کرتے تھے، جن کو اپنے عزتوں کا محافظ سمجھتے تھے، انہوں نے ان کو لوٹا، ان کے گھروں کو لوٹا، گھر کی عورتوں کو لوٹا، پڑوسیوں نے لوٹا. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. وَأَن يَقْتُلَ أَخَاهُ وَقَرِيبَهُ، آدمی اپنے بھائی کو قتل کرے، اپنے قریب کو قتل کرے. تو اسی لیے کہا گیا، ایک اور حدیث پڑھ کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. تو ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کی عزت کریں، نیبرز کی عزت کریں. اور جیسے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آ کر انہوں نے کہا ان لی جارا یؤذینی، میرا ایک پڑوسی ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے. فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی شکایت سنی کہ اس کا ایک پڑوسی ہے ان کو تکلیف دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق فاخرج متاعک الی الطریق، ایسا کرو جاؤ اپنا سارا سامان لا کر گھر کے باہر رکھ کر بیٹھ جاؤ. فانطلق فاخرج متاعہ، وہ آدمی گئے اپنے گھر کا سارا سامان نکالا، لے آ کر راستے میں رکھ کر بیٹھ گئے. سارے لوگ جمع ہو گئے، سارے لوگ پوچھنے لگے ما شانو، ارے بھائی کیا بات ہے، گھر کا سارا سامان لا کر روڈ پہ رکھے، یہاں سڑک پر بیٹھے ہو، گلی میں بیٹھے ہو. تو وہ آدمی نے کہا کہ میرا جو پڑوسی ہے مجھے ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے شکایت کی کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشورہ دیا کہ میں سامان نکال کر یہاں بیٹھ جاؤں. تو جتنے لوگوں نے دیکھا اس پڑوسی پر لعنت کرنا شروع کیا. کہا اللہم لعنہ، اللہم اخزہ، اللہ اس کو رسوا کرے،
جس کے تنگ کرنے کی وجہ سے تم سامان لے کر یہاں بیٹھے ہو، اللہ اس پر لعنت کرے۔ اب یہ باتیں اس کو معلوم ہوئی، اس پڑوسی کو، تو وہ پڑوسی دوڑا دوڑا آیا اور آ کر اس نے کہا ارجع الی منزلک فواللہ لا اؤذیک، ارے بھائی جاؤ جاؤ جاؤ، اپنا سامان لے کے اپنے گھر میں چلے جاؤ، میں آئندہ سے آپ کو تنگ نہیں کروں گا، کیونکہ اتنے سارے لوگ میرے اوپر لعنت کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے رسوائی کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اس حدیث سے، حدیث نمبر 15 ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں ہم پڑوسیوں کا احترام کریں۔ اللہ اللہ، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے ہمارا نیبر تنگ ہو کر گھر خالی کر کے چلا جائے، بولا ارے اس کے بازو رہنا بڑا مشکل ہے۔ اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی اور میری حرکتوں کی وجہ سے آدمی گھر خالی کر کے چلا جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آدمی کو اپنے پڑوسی کا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان لی جارین، میرے دو پڑوسی ہیں، فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي، ان دونوں میں سے میں کس کو گفٹ کروں، کس کو ہدیہ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا، یعنی دونوں میں سے جس کا دروازہ تیرے قریب ہے اس کو دیا دا تو تحفہ دے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس گفٹ دینے کے لیے زیادہ ہے تو سب کو دے، لیکن کم ہے تو جو زیادہ قریب ہیں ان کو دے۔ یہ چند باتیں تھیں جو حدیث نمبر 15 کے تحت تھیں۔ تو 3 باتیں اس حدیث میں مجھے اور آپ کو بتائی گئی۔ ایک، آدمی بولے تو اچھی بات بولے یا تو خاموش رہے۔ دوسری بات، آدمی اپنے پڑوسی کی تکریم کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے، کوئی ایسی بول نہ بولے جس کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف ہو اور پڑوسی اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ تیسری بات، آدمی اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اگر مہمان ہے، اسے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو وہ اپنے گھر میں رہے گا، آپ اس کی تکریم کریں گے۔ کبھی آپ کے گھر مہمان آتا ہے تو اسے عزت سے کھلائیں گے، پلائیں گے، یہ مہمان کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عافیت عطا فرمائے، احادیث سننے، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔